بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے دو انتہائی اہم ٹاپکس کے اوپر۔ سب سے پہلا ٹاپک تو جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اب تک رہا کیوں نہیں ہو پا رہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی رہائی ابھی ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ عمران خان ایک کیس سے نکلیں گے، ان کی گرفتاری پہلے ہی دوسرے کیس میں ڈال دی جائے گی اور وہی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے پوری صورتحال ہے۔ جج صاحب نے ان کو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا دی، ان کی سزا معطل ہوئی۔ ان کو سائفر کیس کے اندر پہلی گرفتاری ڈال کے پہلی ان کو سائفر کیس کے اندر گرفتار شو کر دیا، اور اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ریمانڈ میں توسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کا ابھی فی الحال باہر آنا انتہائی ناممکن ہے۔ ابھی وہ باہر بالکل نہیں آئیں گے۔ اب اگر سائفر کیس کے اندر کسی قسم کا ریلیف ہوگا تو ان کے لیے آگے وکیل قتل کیس ان کے لیے وہ تیار کھڑا ہوا ہے۔ الغرض یہ کہ ایک کے بعد ایک کیسز ان کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ابھی انہوں نے تو باہر واپس آنا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ اب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تاریخ فائنل کی گئی ہے وہ فائنل کی گئی ہے 21 اکتوبر 2023 کی، کہ 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں اور وہ پاکستان واپس آ کے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے۔ اچھا، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں اور وہ علاج کروانے کے لیے باہر گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ سے لندن کی ہوا اتنی زیادہ بہترین اور اتنی زیادہ شفا بخش ہے کہ نہ ان کا آپریشن ہوا، نہ ان کا کوئی سرجری ہوئی، نہ چھوٹی نہ بڑی، اور ان کی دل کی شریانیں، ان کے دل کے جتنے بھی وال بند تھے وہ سب کے سب کھل گئے، بلڈ پریشر ان کا نارمل ہو گیا، ان کی تمام بیماریاں وہاں پر پیدل چلنے سے ہی ختم ہو گئیں۔ کتنی زبردست بات ہے یہ۔ اور وہ پاکستان آ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے، الیکشن کیمپین چلائیں گے اور نیکسٹ وزارت عظمیٰ کا مقابلہ لڑیں گے۔ یہ ان کا پلان اس وقت چل رہا ہے۔ اب یہ آگے دیکھا جائے گا کہ ڈیل ہوتی ہے یا ڈھیل ہوتی ہے، پاکستان کی عوام کسے منتخب کرتی ہے، یا آر ٹی ایس پہلے کی طرح بیٹھ جائے گا، کیا منجن ہوگا یہ تو جب الیکشن ہوں گے تبھی پتہ چلے گا۔ لیکن سوچنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ پاکستان آئیں گے، پاکستان آ کے پہلے یہ اپنے کیسز کو نپٹائیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے انہوں نے آئینی ترمیم کی جو فیکٹری کھولی تھی پارلیمنٹ کے اندر، وہ تمام کے تمام کیسز جن کیسز کے اندر ان کو سزا ہونی تھی، جن پوائنٹس کے اوپر ان کو سزا ہونی تھی، انہوں نے وہ پوائنٹس ہی بدل دی ہے۔ اب جیسے ہی یہ کورٹوں میں جائیں گے وہاں کھڑے ہو کے بولیں گے دیکھیں جی ہمارے ساتھ اب ہوا انصاف۔ لوگ یہ نہیں سوچیں گے، نہ لوگوں کو یہ بتائیں گے جی کہ ہم نے جو ترمیم کری تھی اس کی وجہ سے ہمیں ہمارا حصہ ملا ہے، ہمیں اس کی وجہ سے انصاف ملا ہے۔ یہ بولیں گے جی نہیں، عدالت نے ہمیں انصاف دیا، وہ جو فلانے جج صاحب تھے انہوں نے ہمارے سے سیاسی انتقام لیا تھا، ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے خود کو این آر او دیا۔ یہ اس وقت کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ فروری کے اندر جا کے الیکشن ہو، فروری 2024 کے اندر؟ حالانکہ صدر عارف علوی نے ابھی ایک خط جو لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے 6 نومبر 2023 تک کی تاریخ دی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق 6 نومبر 2023 تک الیکشن ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایک دن رہ جاتا ہے 90 دن پورے ہونے میں، 90 دن کے اندر انتخابات کرانا قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہم پابند ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ قانون کے مطابق پابند کون ہے؟ نون لیگ والے تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے پہلے بھی الیکشن نہیں کرائے تھے اور وہ اب بھی الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے۔ وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں فروری 2023 کے اندر، کیونکہ اکتوبر میں آ رہے ہیں نواز شریف واپس، اور 1 مہینے کے اندر ان کے کیسز کسی صورت ختم نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے، اسی لیے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے 4-5 مہینے اور ٹائم ملے جس کے اندر ہم اپنے تمام کیسز تو ختم کریں، پرانی پوزیشن بحال ہو اور نواز شریف صاحب قیادت کو آ کے سنبھالیں، وہ صدر کے لیے دوبارہ سے اہل ہوں، وہ پارٹی کی صدارت اپنے ہاتھ میں لیں، پھر اس کے بعد الیکشن کروائیں تو پھر ہم الیکشن میں جائیں گے۔ یہ جاتے جاتے شہباز شریف صاحب نے جو حلقہ بندیوں کا چورن کے اوپر جو دستخط کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ پہلے سے ہی پوری پلاننگ تھی اور اسی پلاننگ کے تحت وہ اس سارے کام کو انجام دے رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کس تاریخ کو واپس آنا ہے اور ہمیں کتنا ٹائم لگے گا کیسوں سے بری ہونے کے اندر۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حلقہ بندیوں کا چورن بیچ میں لایا گیا
تاکہ الیکشن ان کے آنے کے تقریباً 4 سے 5 مہینے کے بعد ہوں، اور 4-5 مہینے کے جب ان کو ٹائم مل جائے گا، اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر یہ فوری طور پر اپنے تمام کیسز سے بری ہو جائیں گے، کیونکہ ترامیم اتنی زبردست قسم کی کر دی گئی ہیں، اور جیسے ہی ترامیم ہوئی ہیں اس حساب سے جیسے ہی یہ فائنل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ آرام سے اپنا آ کے الیکشن لڑتے رہیں گے، اور الیکشن لڑنے کے بعد اگر RTS نہ بیٹھا، دھاندلی نہ ہوئی، اور اگر ان کے حق میں اگر فیصلے ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اگلے وزیر اعظم تو جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہوں گے۔ نون لیگ والے صرف یہ وجہ ہے پیچھے سے بھاگنے کی الیکشن سے کہ نومبر میں وہ الیکشن کسی صورت نہیں چاہتے، کیونکہ انہوں نے جو پلاننگ کری تھی وہ پلاننگ ساری کی ساری خراب ہو جائے گی۔ ان کو آئین اور قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو مطلب ہے اپنے مفادات کا پروٹیکشن کرنا اور ہر وہ کام کرنا جس کام کے اندر صرف اور صرف ان کو بینیفٹ ملے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔